اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم ہر گناہ کے اوپر اپنے عذاب میں تاخیر تو کر سکتے ہیں، لیکن مظلوم پر ہونے والے ظلم کے مقابل میں عذاب میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اور عذاب میں تاخیر نہیں، ہم نے اس ظلم کے مقابل میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں ہم نے بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہوں کو وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تم سے آخرت میں نپٹیں گے، آخرت میں تمہارے لیے یہ عذاب ہے، لیکن ظالم کے ظلم کے مقابل میں اللہ نے کہا نہیں، ہم اسے دنیا میں ذلیل کریں گے، دنیا میں رسوا کریں گے، تاکہ دنیا تماشا دیکھے۔ جتنے عروج پر تم ظلم کر کے دنیا سے گئے ہو، اللہ نے تمہاری ناک کو زمین پر رگڑ کے بتایا کہ ظالم اور ہے اور مظلوم کا حمایت کرنے والا پروردگار کی یہ طاقت اور ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ فرعون کو اللہ نے اسی زمین پر مارا، نمرود کو اللہ نے اسی زمین پر مارا، شداد کو اللہ نے اسی زمین پر تباہ کیا عزیزان گرامی، اور دیگر بادشاہوں کو۔ بنی عباس کے ایسے ظالم و جابر بادشاہ تھے جو ایسے ماحول میں اور اس اعتبار سے ظلم کے تحت زندگی گزارتے تھے کہ ان کا بصر ابن ارطاد، حجاج ابن یوسف ثقفی، جن کے لیے روایت کے موجود ہے کہ جب تک دن بھر میں شیعہ کسی مومن کو قتل نہیں کر لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کہ ظلم کا بدلہ کیا ہوا؟ بصر ابن ارطاد کو امیر المومنین جیسا جلیل القدر امام، صابر امام، غیور امام، رؤوف امام، کریم امام، اس کو کہنا پڑا پروردگار دنیا میں سے رسوا کر کے، دنیا میں ذلیل کر کے اٹھانا۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم ابن عباس کہ جب جناب ابن عباس کے بیٹے کو قتل کیا تو اس ملعون کے قتل کرنے کے بعد امام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بصر ابن ارطاد ایک ایسا ظالم و خبیث ترین انسان تھا کہ امیر المومنین کے حکم کی بنیاد پر، دعا کی بنیاد پر جب دنیا سے گیا تو دیوانہ اور پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر ذلیل اور رسوا ہوا کہ اپنا فضلہ کھا کر کے دنیا میں زندگی گزارتا تھا۔ تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ظلم کر لیا تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ تمہارے قلب سے سکون چھین لیتا ہے، دنیا میں تمہارے وجود کو، تمہارے چہرے کو مسخ کر دیتا ہے۔